اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ قرآن پاک کی 26ویں سورت پر غور کریں گے، سورت الشعراء یعنی ڈیوائن رٹ۔ اس مکی صورت میں 227 آیات اور 11 رکوع ہیں۔ صورت کا نام آیت نمبر 224 سے منسوب ہے، جس میں شعراء کا تذکرہ ہے جنہوں نے اسلام سے قبل عرب تہذیب میں اہم کردار ادا کیا، گو کہ ان کا کردار اسلامی دور میں بھی ایک نئے انداز، ایک نئے طرز فکر سے جاری رہا۔ یہ صورت اس دور کے ساتھ ساتھ آج کے دور کے منکرین اسلام کا چہرہ بے نقاب کر رہی ہے، وہ جنہوں نے پیغمبر اسلام کو اور قرآن پاک کو چھوٹا کر کے پیش کرنے کی جسارت کی، مگر رحمان کی طرف سے آنے والی نصیحت سے منہ موڑنے والوں کو جلد ہی حقیقت معلوم ہو جایا کرتی ہے۔ اس صورت میں ہمیں اس حقیقت سے روشناس کرا کر تبلیغ کا سلیقہ اور تعلیم دینے کا قرینہ سکھلایا جا رہا ہے کہ ایمان کی دولت رب نے عنایت کرنی ہے۔ ایمان لانے کی عظیم نعمت رب تعالیٰ انہیں عنایت فرماتے ہیں جو اس رب عظیم کی نشانیوں پر غور و فکر کرتے ہیں۔ یوں ماضی کے اکثر انبیاء اور اقوام کی کہانیاں یاد دلا کر ہمارے لیے غور و فکر کے اسباب میسر کیے جا رہے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کا اپنی قوم کو رب کی پہچان کروانا، فرعون کے مکر و فریب کا مقابلہ کرنا، اس کے جادوگروں کا سجدہ میں گر جانا اور پھر اس کی قوم کا عبرتناک انجام ہمارے لیے غور و فکر کا سامان پیدا کر رہا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کا اپنی قوم اور والد سے سوال و جواب، رب تعالیٰ کی وحدانیت کا اعلان اور حکمت سے بھری دعائیں ہمیں تدبر تفکر کی دعوت دے رہی ہیں۔ اسی طرح نوح علیہ السلام کو قوم کی دھمکی اور ان کی بد دعا، ہود علیہ السلام کا وعظ اور قوم کا رد عمل، قوم عاد پر اللہ تعالیٰ کے احسانات مگر ان کی نافرمانی، صالح علیہ السلام کا اپنی قوم کو وعظ، قوم سمود کو نعمت الہی کی یاد دہانی، لوط علیہ السلام اور شعیب علیہ السلام کے واقعات رب کی حقانیت کو کھول رہے ہیں۔ یوں ان فوٹوجینک قسم کے واقعات سے پوری نسل انسانیت کے لیے رہتی دنیا تک یہ پیغام پہنچ گیا کہ رب تعالی ہمیشہ حق والوں کا ساتھ دیتے ہیں۔ اس رب عظیم کی رٹ ہر حال میں قائم ہو کر رہتی ہے، بشرطیہ کہ ہمیں یہ یقین کامل ہو جائے کہ وہ ہر حال میں حق کے راستے میں ہمارا ساتھ دے گا۔ یوں یہ بات بھی کھل کر سامنے آ گئی کہ پیغمبر ہمیشہ وزڈم کی بات کرتا ہے اور وزڈم کی ہی دعا کرتا ہے۔ انبیاء علیہ السلام کے ان واقعات کے تناظر میں بار بار اس بات کا اعادہ کیا جا رہا ہے کہ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ، بے شک آپ کا رب سب پر غالب، بے حد رحم کرنے والا ہے۔ ان واقعات کے بعد قرآن پاک کی جامع انداز میں تعریف بیان کی گئی ہے۔ قرآن رب کا خالص کلام ہے جو فصیح عربی زبان میں نازل ہوا۔ اس کی خاص شان ہے کہ یہ دل میں اترتا جاتا ہے، خاص طور پر تب جب دل پاکیزہ ہو، بلکہ قرآن کا سینے میں اتر جانا خالص ایمان کی نشانی ہے۔ یہ اللہ کا نور ہے
اور انسان کی ہدایت کا ذریعہ۔ دوسری تمام مخلوقات کی طرح شیطان قرآن کا بوجھ برداشت کرنے کی طاقت نہیں رکھتا، اس کلام کو سننے سے بھی قاصر ہے۔ یوں یہ بات بھی واضح ہو گئی کہ شیاطین جھوٹے اور گناہگار شخص پر ہی اترتے ہیں اور انہیں سنی سنائی باتوں سے گمراہ کرتے رہتے ہیں۔ شاعروں کی پیروی گمراہ لوگ ہی کرتے ہیں۔ زیادہ تر شاعر خیالات کی وادیوں میں بھٹکے رہتے ہیں، ایسی باتیں کہتے ہیں جو کرتے نہیں، مگر کچھ شعراء ایمان کی قوت سے بھی مالا مال ہوتے ہیں۔ بخاری کی حدیث ہے کہ بعض اشعار میں حکمت کی باتیں ہوتی ہیں۔ اسی طرح حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسند احمد کی حدیث ہے، اے اللہ حسان کی جبرائیل کے ذریعے مدد فرما۔ اس صورت میں رب کے غضب اور اس کی رحمت دونوں کی مثالیں موجود ہیں، جو ہمیں اس بات کی ترغیب دے رہی ہیں کہ ہم اپنی توجہ اس کی رحمت کے امیدوار بننے کی طرف رکھیں، دل کی صفائی کر کے اور من کی دھلائی کر کے، اور یہ کہ شیطان کی چالوں سے بچ کر رب کے غضب سے محفوظ رہیں، قرآن پاک کی تعلیمات پر عمل پیرا ہو کر ڈیوائن رٹ کو اپنے دلوں میں قائم کر لیں، اپنی زندگیوں کا اوڑھنا بچھونا بنا لیں، اونچی شانوں والے رب کو کثرت سے یاد کریں اور اس سے دعا کریں کہ وہ ہمارے علم و عمل میں کمال عطا فرما دے، تاکہ ہم زندگی کے ہر شعبہ میں آفاقی سچائی کی رٹ قائم کر سکیں۔ فی امان اللہ، اللہ حافظ۔